اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس جو یہ سوالات اب تک پہنچے ہیں ان میں سے جن چیزوں پر ہماری ابھی حال ہی میں گفتگو ہوئی ہے اس سے براہ راست متعلق صرف ایک سوال آیا ہے، باقی اپنی جگہ پر اہم ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر سوال پوچھنے والے کے نزدیک جو چیز اہم ہوتی ہے وہ وہی پوچھتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، لیکن یہ کہ جن معاملات پر گفتگو اس زمانے میں ہوتی رہی ہے اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ متعلق سوال ہے وہ تاحال صرف ایک ہے، وہ ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفاق کے درجات میں سے پہلا یعنی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے، اور دوسرا یعنی جھوٹی قسمیں کھانا تو واضح ہو گیا ہے۔ اہل ایمان اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کا سبب پوری طرح واضح نہیں ہوا، مہربانی فرما کر ذرا مزید وضاحت کر دیجیے۔ اب اس میں ایک تو آپ پوری وہ بحثیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں جو نفاق کے ضمن میں اس منتخب نصاب میں 3 مواقع پر آئی ہے۔ ایک تو سورۃ المنافقون پوری کی پوری، جو میں نے عرض کیا کہ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، اور اس میں نے میڈیکل ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کہ ایٹیالوجی کیا ہے، سمپٹمیٹالوجی کیا ہے، پروگنوسس کیا ہے، پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ 5 اصطلاحات کے حوالے سے 11 آیتوں میں نفاق کی پوری تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تذکرہ سورۃ العنکبوت میں آیا، حالانکہ وہ مکی صورت ہے اور بالاتفاق مکے کے درمیانی زمانے کی، سن 4-5 ہجری، درمیانے سے بھی پہلا، سن 4-5 نبوی، لیکن اس میں لفظ نفاق آیا ہے۔ تیسرے جو بحث آئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اس کے جو سائیکولوجیکل اور انٹرنل جو اس کی ڈیولپمنٹ کی بحث ہے وہ سورہ حدید میں آئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس نفاق سے ہم نے ان 3 مواقع پر بحث کی ہے اس نفاق کا تعلق صرف ڈائنامک اسلام کے ساتھ ہے، سٹیٹک اسلام کے ساتھ نفاق کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ایک اسلام وہ ہے جو آج ہمارے ہاں 99.9 ریکرنٹ % لوگوں کا اسلام ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، کچھ ریچولز ہیں، کچھ حلال اور حرام کے احکام ہیں موٹے موٹے، وہ بھی کھانے پینے سے متعلق چیزوں کے۔ سور حرام ہے، وہ ہمارے نزدیک گالی ہے، شراب حرام ہے، جو پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حرام ہے، سود حرام ہے لیکن کیا کریں اس کی تو مجبوری ہے، رشوت حرام ہے، کیا کریں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام حلال کا مسئلہ بھی رہ گیا صرف کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، اور شریعت کے احکام رہ گئے صرف ان چیزوں سے متعلق، یا شادی بیاہ، طلاق، نکاح۔ یہ ایک سٹیٹک ریلیجن ہے، اس نے در حقیقت ہماری ایک قومی شناخت پیدا کر دی ہے صرف، کہ دوسروں سے علیحدہ ہونے کے لیے یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ایک قومی شناخت تو ان چیزوں سے ہو جاتی ہے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کیفیت میں نفاق کا کوئی سوال نہیں۔ نفاق کائے کے لیے آئے گا انسان؟ جب ڈیمانڈ ہی اتنی ہے تو نفاق کا کیا سوال؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق کا جو قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے اور بالخصوص جو ہم نے اس منتخب نصاب میں پڑھا ہے، اس کا سارا تعلق ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلام سے ہے۔
یعنی اسلام نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھو روزے رکھو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس نماز اور روزے سے جو قوت تمہیں حاصل ہو، اخلاقی، روحانی، اس کو استعمال کرو نظام کو ختم کرنے میں، باطل نظام کو اور نظام حق کو قائم کرنے میں۔ یہ ہے فرق اس اسٹیٹک اسلام اور ڈائنامک اسلام۔ یہ ڈائنامک اسلام جو ہے یہ کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ نظام کو بدلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ جان، مال، اس کی قربانی، سب سے پہلے وقت کی قربانی، اینڈ ٹائم از منی۔ ٹائم ہی ہوتا ہے نوجوان کا کہ جو اپنے کسی پروفیشنل پرسوٹ میں وہ تعلیم کے دوران خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کو ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی ایک اچھی لیونگ جو ہے وہ فراہم کر سکے۔ پھر وہی ٹائم ہے اس کے پاس، ڈاکٹر ہے تو وہی ٹائم ہے جس سے وہ پیسے بنا سکتا ہے، انجینئر ہے تو وہی ٹائم ہے جس کو بیچے گا، کسی فرم کے ہاتھ بیچے گا یا اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرے گا۔ تو گویا کہ ان چیزوں میں سے وقت نکالنا، پھر یہ کہ مزید اس میں سے اور خرچ کرنا، پہلے تو آمدنی کم ہو گئی، اب اس میں سے اور خرچ بھی کرو۔ اب وہ جماعتی تقاضے ہیں، دین کی دعوت کے تقاضے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں، یہ ڈبل۔ پھر اس میں یہ کہ اس حد تک جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ حقوق کا سارا تصور ہی پلپٹ ہو گیا۔ اسٹیٹک اسلام کے اندر والدین کے حقوق بہت بڑی شے ہے۔ آج کل بحث چل رہی ہے سائمہ کیس کے اندر کہ والدین کا تو ہر حکم ماننا چاہیے سوائے اس کے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ اچھا، بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، اور اولاد کے حقوق، اب یہ حقوق ہیں۔ اسٹیٹک اسلام میں حقوق کا تصور، حقوق و لباس کا صرف یہیں تک ہے۔ اس سے اگر بہت اونچا کسی کا جو مورل لیول اونچا ہو جائے تو پڑوسی کے حقوق، شہریت کے حقوق یا شہریت کے فرائض، یہ اور آگے پہنچ جائے گی بات۔ لیکن اس ڈائنامک اسلام میں پہلی بات ہے، اصل حق، پہلا حق اللہ کا، اس کے دین کا ہے، ایٹ دی کاسٹ آف بقیہ تمام حقوق۔ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اپنے نفس کا حق بھی مارنا پڑے گا۔ فاقہ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس کا حق جو ہے وہ مارا ہے۔ آپ کو اپنے اولاد کے حقوق مارنے پڑیں گے، اپنی بیوی کے حقوق مارنے پڑیں گے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، آپ اپنے پروفیشن میں ہیں یا پھر کسی اور جا کے کسی اجتماعات میں اور اس میں لگ جاتے ہیں، تو ہم سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے گھر پہ تو آپ کا وقت گزرتا نہیں، بچوں کے اوپر آپ کا وقت نہیں گزرتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے ایک شخص کے لیے۔ اب اصل بات کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر تو ایک آدمی نے ایک بڑا کلیئرلی فیصلہ کر لیا پرائرٹیز کا، دس از پرائرٹی نمبر 1، دین اور اقامت دین کی جد و جہد پرائرٹی نمبر 1۔ اس کے بعد جو ہو جائے سب سے اچھا، جتنا اچھے سے اچھا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بٹ دس از دی پرائرٹی نمبر 1۔ پھر اس میں ایک نظم کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ آدمی خود طے کر لے۔ پرائرٹی ہے اقامت دین کی جد و جہد، اور اس میں کسی نظم سے وابستہ ہو کر رخصت کبھی درکار ہوگی تو اس نظم سے لی جائے گی کہ یہ میرا پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ از خود فیصلہ کر لیا جائے، از خود فیصلہ کر لیا تو پھر آپ نظم میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو پھر وہی ہے کہ آئی ایم دی ماسٹر آف مائی اون ڈیسیژنز، پھر وہ جماعت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے فیصلے کے خود مختار ہو گئے تو جماعت تو نہ ہوئی۔ ان دو چیزوں کے ساتھ جب زندگی انسان گزارتا ہے تو جیسا کہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جب تک تو وہ طے ہے پرائرٹی نمبر 1 یہ ہر چے بادہ بات، اب جو ہو سو۔ اگر اس میں ذرا بھی کمی ہے، اور اسی کمی کو پھر کہا گیا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کمی کیوں ہوگی؟ کہ اپنے نفس کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت یا شوہروں کی محبت یا والدین کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، ان میں سے کوئی محبت بھی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے رتی بھر بھی زیادہ ہو گئی، اس کے کیا معنی؟ اب آپ ایک تربص کے اندر مبتلا ہو گئے، جاؤں نہ جاؤں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ ایک طرف احساس فرض پکار رہا ہے، نظم کا تقاضا ہے، دوسری طرف عافیت ہے،
وہی جو مجھے بہت ہی پسند ہے اشعار جو میں نے آپ کو سنائے ہیں فیض کے بار بار، کہ تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی بجے تو جیسے ہی گھنٹی کی آواز مجھ تک پہنچی اس کا جو واپس آنا ہے اس کے ساتھ ہی میں بھی آ گیا ہوں، میرے ساتھ واپس آئی ہے آواز، میرے بغیر نہیں آئی۔ تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، کیا اسے کہتے ہیں آواز کا دوبارہ آنا؟ ایکو۔ تو اس ایکو کے ساتھ ہی پہنچ گئے ہو آپ، تو واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ اب کیا ہوگا کہ اگر نہیں جا پا رہے تو جھوٹ سب سے پہلا یہ اب شروع ہو گیا، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ مجبوری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، ورنہ میں بالکل تیار تھا، بالکل آمادہ تھا، جو بھی تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بار بار کا، کیونکہ معاملہ سامنے آیا ہے تو پلین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب اتنا ایکسیپٹیبل نہیں رہا۔ It has to be fortified by swearing۔ یہی وجہ سورہ منافقون میں آپ دیکھیں پہلی آیت میں لفظ آیا ہے کاذبون، دوسری میں آیا ایمانہم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ یہاں تک تو جو سوال تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ آگے جو تیسرا سٹیج آتی ہے وہ عداوت کیوں ہوتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک بات تو بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ فرض کیجئے کوئی سچویشن ایسی ہے جیسی کہ فرض کیجئے مجھے یاد ہی آ گیا، فرض کیوں کیجئے سچویشن ہے پریکٹیکل ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ جب حضور نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی بھی نہیں اٹھا، تو اب سب برابر ہو گئے نا، کوئی شخص دوسرے کو ایکیوز نہیں کر سکتا کہ تم منافق ہو یا تم نے رسول کی بات ماننے سے ابا کیا ہے، اعراض کیا، سب ایک جیسے ہیں۔ کچھ لوگ اٹھ جاتے کچھ لوگ رہ جاتے، تو اب جو اٹھ گئے وہ کانسپیکوس ہو گئے کہ they have responded positively to the call of the prophet، اور جو رہ گئے ان کو ایک مقام متعین ہو گیا کہ یہ رہ گئے قاصر ہو، کوتاہی کی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سبھی بیٹھے رہتے کوئی کانسپیکوس ہوتا ہی نہ، یہ بڑھ بڑھ کر، اور جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے آگے، اس کی وجہ سے جو ہماری سست روی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں بہانے بنانے پڑ رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر ان سے دشمنی پیدا ہوئی۔ اس دشمنی کا سب سے زیادہ نمایاں اظہار ہوا ہے کہ انہیں احمق اور بے وقوف قرار دیا ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی بھلے طریقے سے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ، اب وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، دماغ ان کا خراب ہے، انہیں نہ اپنے تن کی خبر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ اپنے آرام و آسائش کا خیال، نہ اپنے مستقبل کا کوئی خیال۔ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں۔ یہاں سے ان کا جو دلی بغض ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ بے وقوف قرار دے رہے ہیں۔ یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آگے بات آتا ہے کہ حضور سے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل میں ایشو جس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں چند باتیں اپنے ذاتی تجربے کی بھی آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، قرآن مجید جب تک کہ ایک ڈائنامک موومنٹ کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہو، آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کن سچویشن میں کیا بات کہی گئی ہے۔
جب تک کہ اس سچویشن کا آپ کو ذاتی تجربہ کوئی نہ ہو. تو بعض تجربات ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہم اس ساری مصیبت میں مبتلا. یہ باقی لوگ بھی جو ہے تو آخر بس کی گانٹھ تو یہی ہے نا. اگر ان کے نزدیک وہ کوئی حماقت ہے، پاگل پن ہے، تو اس پاگل پن کا اور حماقت کا منبع اور سرچشمہ تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کے اوپر الزام کیسے کیسے لگائے گئے ہیں. خیانت کا الزام لگایا گیا. یغل ما کان لنبی ان یغل. سورہ انفال کے الفاظ نوٹ کیجئے. مال غنیمت کے ضمن میں سورہ انفال میں ہے یا آل عمران میں ہے؟ آل عمران میں الزام لگا دیا گیا کہ خیانت کی. مال غنیمت میں سے کچھ روایات مختلف ہے. چادر کوئی بہت قیمتی تھی وہ چھپا لی ہے حضور نے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بیوی پر تہمت لگائی جا رہی ہے. ایک منافق کھڑے ہو کہتا ہے اے دل یا محمد، جب کبھی آپ تقسیم کر رہے تھے کوئی مال غنیمت یا کوئی چیز، اے محمد عدل کرو. اور اس پر حضور کو بھی طیش آیا ہے ان لم اعدل فمن یعدل. اگر میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا. تو یہ فوری ایک رسپانس ہے، بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. لیکن یہ آیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو میں اپنے ذاتی تجربے بتا رہا ہوں، میرے ایک ساتھیوں میں سے قمر سعید قریشی صاحب ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے. ان کے والدین بھی وہ اسٹیٹک اسلام کے اعتبار سے بڑے نیک مسلمان. ان کے اندر بھی نماز روزہ یہ وہ سارا کچھ، اور مجھ سے بھی انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی. درس اچھا دیتا ہے، بہت اچھی بات بیان کر رہا ہے. جب وہ آ گئے تنظیم میں اور انہوں نے رشوت چھوڑ دی. اب رشوت وہاں جس شعبے میں وہ کام کرتے ہیں وہ رشوت کہلاتی نہیں، کمیشن کہلاتا ہے. یہ پی ڈبلیو آئی اور آئی او ڈبلیو جو ہوتے ہیں ریلوے میں، انسپیکٹر آف ورکس، اور یہ لوگ جو ہے اوور سیئر ہوئے، ایس ڈی او کا کمیشن ہوتا ہے. وہ رشوت تو سمجھتے ہی نہیں کہ بل ہے ٹھیکیدار کا، اس کی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ جائے گی. جب وہ پرسنٹیج آتی تھی، ان کے صرف چولہے کا، باورچی خانے کا خرچ 3,000 روپے ماہانہ تھا، جبکہ تنخواہ ان کی ہوگی 500-600 روپے مہینے. یہ سن 72 کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں وکٹوریا روڈ پر ایک ہوٹل ہے، اس میں ان کا ایک کمرہ پرماننٹلی بکڈ رہتا تھا آن منتھلی بیسس. عیاشی کے لیے کراچی جانا ہر مہینے یہ طے تھا. کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ واقف یہ وہ تو ذرا اس سے ہٹ کر کراچی جا کر بائی ایئر جانا، اور وہ عیاشی کے لیے ان کی ایک وزٹ، اور منتھلی بیسس پر ہوٹل میں کمرہ بکڈ. ان دو چیزوں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے کیا للے تللے اور کیا عیاشیاں اور کیا. اب گھر والے بھی خوش ہیں، حلوہ مانڈا پراٹھے ہر شے ہر چیز ہر طرح کی جو ہے سہولتیں ہیں. جب وہ آئے تنظیم میں اور طے کیا نہیں، سب سے بڑھ کر دشمن میرے جو ہیں ان کے والدین بن گئے، خاص طور پہ والد نے فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے انہیں. میں نے ہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے. اس حد تک کہ جب ایک مرتبہ ان کا قمر سعید صاحب کا ایک بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی. رمضان کا مہینہ تھا، روزہ افطار کرتے ہوئے کھجور کھا رہا تھا کہ کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ کہیں ہوا کی نالی میں چلی گئی، اور وہ سخت کنونشنز کے ساتھ وہ میرے پاس دوڑ کر آئے. گاڑی نہیں تھی وہاں، گاڑی پر ہم لے کر گئے، لیکن یہ کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی ایکسپائرڈ. اس موقع پر ان کے والد نے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا گھر پر آپ ہمارے گھر میں مت آیا کریں. اتنی دشمنی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ مجھ سے دشمنی کیوں ہوئی؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب ظاہر بات ہے کہ والدین ہیں، ان کے اثرات کیا اس شخص پہ نہیں پڑیں گے؟ شاذ لوگ ہوتے ہیں جن پر نہیں پڑیں گے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی کہ ہم نے والدین کے حقوق معین کیے ہیں.
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اب وہاں تو پھر بھی یہ تھا والدین کافر ہیں اور وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں تو بڑا کلیئر کٹ سا معاملہ ہو گیا، لیکن اس وقت بھی صالح اور سلیم الفطرت نوجوانوں کے لیے جان پر بن گئی تھی کہ نہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے لیے مصیبت ہو گئی کہ ماں جو ہے برن بٹ رکھ کر پڑی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یہ کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک یہ ساتھ واپس نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر ہماری دعوت کی طرف کوئی آئے گا تو سلیم الفطرت ہی آئے گا نا، اب اس کو اپنے والدین کا گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق ہیں، کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوگا۔ آگے چلیے، ایک صاحب انگلینڈ میں ہماری باتوں سے بہت متاثر ہوئے، میرا ایک وزٹ خاص طور پر انہوں نے ارینج کیا، ٹوٹل خرچہ، میرے رہائش کا بندوبست، وہاں کا بڑا اچھا انتظام، اس سے بہتر کوئی ارینجمنٹ میری کسی بھی لندن کی وزٹ کا آج تک نہیں ہوا۔ اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ خام خواہ، وہ چونکہ تنظیم میں نہیں آئے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو میں آئیڈینٹیفائی کروں، لیکن تنظیم میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، تبھی تو یہ سارا کام کیا۔ ان کی اہلیہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ کہیں سوال جواب میں یہ بات بھی آ گئی کہ تنظیم کا جو بھی انقلاب کا معاملہ ہے، اس میں اگر کبھی سٹیج ایسی آئی کہ پاکستان میں وہ فائنل ایڈوانس جو ہے، فائنل پش، تو پھر تنظیم کے لوگ جو ہیں دوسری جگہوں سے بھی ان کو جانا چاہیے، آنا چاہیے، پھر ہجرت کا مرحلہ آ جائے گا۔ بس اس پر وہ اہلیہ بگڑ گئیں۔ دونوں مہاجر تھے، وہ اہلیہ بھی یہیں سے MBBS کر کے گئی ہیں، لیڈی ڈاکٹر تھیں، لیکن پاکستان میں کچھ بیوروکریسی نے ان کے ساتھ کو ناانصافیاں وغیرہ کی، کچھ بھی کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے نام سے انہیں نفرت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کا امکان بھی ہے کبھی ریموٹ فیوچر میں بھی، تب بھی اگر تم تنظیم میں جاتے ہو تو پہلے مجھے طلاق دو پھر جاؤ۔ اور لندن میں طلاق دینے کے معنی کیا ہے؟ سیلف میڈ پرسن، اس نے جتنی محنت کی، اپنا بزنس جمایا، اپنا جو بھی کچھ، اس میں سے پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے گھر سے تم نکل جاؤ، بیوی رہے گی۔ پوری زندگی میں اولاد بھی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بھی اسی کے پاس رہے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ 1 سال کے بعد پھر یہ سیٹلمنٹ جو ہوگا، 1 سال تک تو تم گیٹ آؤٹ، جہاں چاہو لین بسیرا کرو، اس کے بعد یہ کہ شاید ٹوٹل جو بھی تمہاری پراپرٹی اس کا آدھا ہو جائے گا۔ کیسے کریں؟ فیصلہ کن گھڑی آ گئی، کیا کریں؟ اب فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اولاد کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ایک تو خود اپنی پرائرٹیز ابھی فکس پورے طور سے فرض کیجئے نہیں ہوئی۔ اگر تو فرض ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، جاتی ہے تو جائے، آدھی جاتی ہے تو آدھی جائے، ہم تو پوری دینے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں وہ صورتحال نہ ہو تو پھر سب اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا تو دشمنی سب سے زیادہ کس سے ہوتی؟ کس نے بگاڑا اس خاندان کو؟ یہی ابو جہل نے فریاد کی تھی، آپ کو معلوم ہے، بدر سے 1 رات پہلے اس نے بھی دعا کی اللہ سے، وہ بھی اسی اللہ کو مانتا تھا، کسی لات عزا حبل کو کسی کو نہیں پکارا۔ اللہم اقطعنا للرحم، یہ الفاظ تو یاد رکھیں، یہ دعا ہے۔ اللہم اقطعنا للرحم فآہنہ الغدات، اے اللہ جو ہمارے رشتوں کو قطع کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر، جس نے بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا،
شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، اقطع نال الرحم، رحمی رشتے جس نے کاٹ دیا، جرم تھا اس کے نزدیک۔ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے جبریل اس کی، ابو جہل کی فریاد، اور اس نے وہی کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری عظمت، ہماری جمعیت، ہماری جو حیثیت تھی، اس سب کا اس نے ڈھیلا کر دیا محمد۔ یہی بات حضرت صالح کے بارے میں آتی ہے، یا کیا الفاظ حافظ صاحب، انکا کنت مرجوا فینا، کہ اے صالح ہم تمہارے سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم نے اپنی قوم کا نام روشن کرو گے، آباء و اجداد کے لیے عزت کا، نیک نامی کا سبب بنو گے، مرجو رجا سے، جس سے کہ امید وابستہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اپنی قوم کے اندر جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوتا بڑی محبوب شخصیت ہوتا تھا، سلیب الفطرت انسان، رحیم القلب، رحیم المزاج انسان، رحم دل انسان، اور لوگوں کی مدد کرنے والا انسان، صادق القول انسان، وعدے کا ایفا کرنے والا، الصادق الامین۔ تو توقع ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا نام روشن کر دے گا، ہمارے وطن کے لیے، ہماری اس سرزمین کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت۔ یہ تم نے کیا کیا؟ قد کنت مرجوا فینا، ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، تم نے الٹا کہنا شروع کر دیا، آباء و اجداد غلط تھے، ان کے عقائد غلط تھے، ان کی رسومات غلط تھیں، تم نے تو یہاں فساد ڈال دیا۔ حضرت مسیح جیسے پیسیفک آدمی، انتہائی پیسفل آدمی، کہ داہنے گال پر بھی کوئی تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو، ان کے بھی یہ الفاظ بائبل میں موجود ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں صلح کرانے آیا ہوں، میں لڑانے آیا ہوں، یہ الفاظ بائبل میں ہے۔ یہ تو ایک سٹیج تھی جو کہ مکے میں بھی 12 برس تک سٹیج رہی ہے، کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے وہ تو پریپریٹری فیز تھا، قوت فراہم کرنے کے لیے، اس کے بعد تو فساد جو ہے وہ کروانا تھا، حق و باطل کا ٹکراؤ تو کروانا تھا، تصادم تو ہونا تھا۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، وہ ایک فیز تھا ٹیمپریری، وہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا یا گاندھی کے اہنسا کا مستقل فلسفہ نہیں تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پھر عداوت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہی بات نوٹ کیجئے سورہ منافقون میں 4 آیت میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، منافقین کی اکثریت زیادہ پیسے والے لوگوں پر مشتمل تھی، صاحب حیثیت لوگ تھے، گھر والے بھی ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کے گلچھروں کے عادی تھے۔ اب ان کے لیے ہر مرحلہ جو ہے کٹھن، لہذا اب جب بیٹھتے تھے مجلسوں میں تو وہ معتبر ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، تو ان کی بات حضور بھی دل توجہ سے سنتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ كأنهم خشب مسندہ يحسبون كل صيحة عليم هم العدو۔ یہ تیسرا لفظ میں نوٹ کرانا چاہتا تھا آپ کو، تھرڈ سٹیج، عدو، دشمن، بغض۔ اب کیا کریں، آ تو گئے ہیں، واپس جاتے ہیں تو بھی بدنامی ہوتی ہے، کیا کہیں گے لوگ، بڑے دھڑلے سے آئے تھے، بڑے تنتنے سے آئے تھے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، لہذا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یا یہ کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ کیا کریں اب، مذبذبین بین ذالک، اب نہ واپس جائے بنے، واپس جائے اس لیے نہیں بنتی، ایک تو بدنامی، شروع میں تو بدنامی تھی، کوئی اور سزا تو ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ پوری طرح سٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو گئی، اور میرے نزدیک سٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، ناٹ بیفور دیٹ۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد سے 300 آدمی چلے گئے، کسی سے ایکسپلینیشن بھی کال نہیں ہو سکی، سزا تو بہت دور کی بات ہے۔
ابھی تک معاملہ والنٹری تھا، ابھی تک اسٹیٹ کی جو ہے، جو آج کا ہمارا تصور کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، ڈیزرٹرز جو ہوتے ہیں، فوج سے نکل جانے والا، اس سے تو بڑا جرم مجرم کوئی نہیں ہوتا. اور عین اس وقت مدینے سے نکلے تو 1000 کی دفعی دے کر نکلے، جب دشمن کے سامنے جا کر کھڑے وہاں سے 300، 1/3 پیپل گوئنگ بیک. اس سے بڑی غداری کوئی ہو سکتی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صادق القول مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے. سورہ آل عمران میں ذکر موجود، اذ طائفتان منکم ان تفشلا، وہ تو ان کے بھی اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب اتنی بڑی تعداد نکل کر جا رہی ہے تو خود بخود لوگوں کے جو ہے پاؤں ہل گئے کہ پہلے ہی 1/3 تو ہم تھے، وہ 3000 آئے ہیں، ہم 1000 نکال سکے، ان میں سے بھی 300 گئے، تو اب تو 1 اور 4 کی نسبت ہوگی. لیکن کوئی کسی سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن کال کی گئی، وہ سزا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ ایکچولی اسٹیبلش ابھی نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد اسٹیٹ وہ جو اسٹیبلش ہوا، اس لیے پھر غزوہ تبوک میں جو نہیں گئے ان سے عباس پرس بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. بعض لوگوں کے نفاق کا پردہ بھی چاک کیا گیا بعد میں، لیکن پہلے نہیں. لیکن یہ کہ اگر اسٹیبلش اسٹیٹ کے اندر کوئی شخص منافق واپس کفر کی طرف جائے گا تو مرتد ہو جائے گا، مرتد ہوگا تو واجب القتل ہوگا. اب جائے کہاں؟ روتا ہوگا، اس وقت کو روتا ہوگا جب میں خواب آ گیا تھا اندر، اور میں نے اپنے اوپر یہ جان پر مصیبت جو ہے وہ لے لی، سمجھا نہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ میں نے سمجھا نہیں. آگے اب نہ واپس جاؤں تو مرتد قرار پاؤں. لیکن ظاہر بات ہے تنظیم اسلامی کا مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تنظیم سے یا فار دیٹ میٹر کسی بھی جماعت میں آئے جائے نکلے داخل ہو، اس کے اسلام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. آنے سے پہلے بھی مسلمان ہے، وہ اسٹیٹک اسلام تو پورا کا پورا ہمارے معاشرے میں ہے. وہ آیا بھی ہے تو اسلام ہی میں سے آیا، ایک خاص مقصد کے لیے، خاص کام کرنے کے لیے، اپنے احساس فرض کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آیا ہے. جاتا ہے تب بھی وہ ایسا نہیں ہے جب کفر بھی چلا گیا وہ اسلام ہی میں جا رہا ہے واپس. لہذا وہ پرابلم تو نہیں، بدنامی تو ہوتی ہے نا. اس بدنامی کی پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ اس امیر پر کوئی الزام لگا دو، یہ اچھا ہے نکل جاؤ. اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے یہ سب سے آسان حربہ ہے. یہ تو ایمبیشس ہو گئے بہت. حضور پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے خام خواہ اپنے طور پر قتال کا شروع کر لیا ہے معاملہ. اللہ کی طرف سے تو انسٹرکشن آئی نہیں ابھی تک. He has embarked upon this ambitious stage. یہی وجہ ہے سورہ محمد میں دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے کہ سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی. سورت القتال اس لیے اس کا نام سورت المحمد کا، سورت محمد کا دوسرا نام سورت القتال ہے. کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے قتال کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا لو یہ صورت بھی حاضر ہے. ہمارے نبی نے پہلے بھی جو کچھ کیا تھا وہ ہماری، چاہے وہ وحی خفی تھی یا وحی جلی، اس سے بحث نہیں، بہرحال وحی تھی. لیکن اب تمہیں چاہیے صورت وحی جلی چاہیے، لو وحی جلی بھی. تو یہ ہے اصل میں صورتحال. اس پوری نفسیاتی صورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو تو سیدھے طور پر چلنا چاہے گا وہ چلے گا، جس کے ہاں یہ حیث بحث ہے چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، اس کے ساتھ وہ سارے معاملات آئیں گے کہ جو قرآن اور حدیث و سیرت سے آپ کو ملتے ہیں. فرق صرف یہ رہے گا کہ آج کی کسی تحریک میں آنا اور اس سے نکل جانا، اس کا اسلام سے کسی کے مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا میں وہ مسلمان پہلے بھی تھا، تنظیم میں بھی تھا تو مسلمان ہی تھا، تنظیم سے نکل جائے تو بھی مسلمان ہی ہوگا. یہاں آ کر وہ کوئی اسلام سے اوپر کا درجہ اسے حاصل نہیں ہو گیا مسلمان. لیگلی آل مسلمز آر ایکول، ایبسولوٹلی. لیکن یہ کہ باقی ساری کیفیات جو کی تو ہوں گی. آج نبی کوئی امیر نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، غیر نبی ہوگا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف کے اپنے حدود اور شرائط ہیں. بیعت میں اگر کوئی آیا ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر خلاف شریعت کوئی بات ہوئی تو نہیں مانوں گا، باقی مانوں گا، رائے دوں گا، مشورہ دوں گا. اس کے چینلز بنائیے، اپنی رائے کو لوگوں تک پہنچائیے، سب کچھ کیجیے. ذاتی تنقید کا معاملہ ہے، امیر سے اختلاف ہے، ہم نے اس کے لیے بھی راستہ کھول دیا. آپ کو اپنے کسی رفیق کے اوپر تنقید کرنی ہے، پہلے ان سے بات کیجیے. پھر اگر آپ سمجھے کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوا ان کا طرز عمل غلط ہے تو پھر اپنے نقیب سے بات کیجیے.
نقیب اس کو ایسکلیٹ کرے گا، یا تو یہ کہ اس ملک سے بات کر لے گا ورنہ ایسکلیٹ کرے گا، پھر امیر سے ہوتے ہوئے آخری بات مجھ تک آ جائے گی کہ میں اگر کنوینسڈ ہو جاؤں گا کہ کسی کا طرز عمل تنظیم کے لیے بدنامی کا موجب ہے، خرابی کا موجب ہے، تو میں اسے نکال دوں گا، بات ختم ہوگی۔ وہ کوئی مرتد تو نہیں ہو جائے گا، تنظیم سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے مجھ پر ہے، تو اب مجھ سے اوپر تنظیم میں کوئی کورٹ آف اپیل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے رکھی ہے، کل بھی وہ شورا تھی ہماری، اسی لیے میں نہیں آ سکا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ شورا۔ اس شورا میں ہر رفیق آ سکتا ہے، مبتدی ہو، آج ہی بیعت کی ہو، بلکہ کھلا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ کل کچھ معاونین خلافت بھی تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے کوئی سیکریسی نہیں ہے، اور وہاں پرسنل تنقید صرف مجھ پر ہو سکتی، کسی اور پر نہیں، اس لیے کہ باقی سب کے لیے پرسنل جو ہے تنقید، اس کی آخری اپیل کورٹ آف اپیل میں ہوں، مجھے کنونس کیجئے، ایسکلیٹ کرتے ہوئے لائیے اور مجھ تک پہنچا دیجئے۔ لیکن میری نیت پر شک ہو جائے، میرے ہی کسی طریقہ کار کو آپ سمجھیں کہ یہ بالکل غلط ہے، شریعت سے باہر چلا گیا ہے یا یہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ مجھ پر اس اوپن اس کے اندر سیشن کے اندر، جہاں ملتزم ہی نہیں، جہاں پر کہ مبتدی رفیق بھی موجود ہوں گے، پرسنل کرٹیسزم مجھ پر ہو سکتا۔ اب یہی ہو سکتا تھا، ہم نے کئی سال کی محنتیں کرنے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد جو ڈیوائس کیا ہے نظام العمل، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کر دی گئی ہیں۔ بہرحال جہاں تک سوال کا تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہیں تو خیر سمجھائیں گے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، ایکسپلائٹ ہو گئے ہیں، احمق ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، صرف اسی حد تک ہوگا۔ ان کے پاگل پن کی وجہ سے ہم پر مصیبت پڑی رہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ساری بس کی گانٹھ تو وہ شخص ہے جس نے یہ سارا کھکھیڑ جو ہے شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ پراٹھوں کی بجائے سوکھی روٹی مل رہی ہے، اب وہ روزانہ 2 وقت گوشت کی بجائے جو ہے وہ ہفتے میں 1 ہی مرتبہ گوشت کی نوبت آ رہی ہے۔ ہو گیا تھا قمر صاحب کے، چونکہ قمر صاحب کا معاملہ بہت نمایاں ہے کہ انہوں نے پھر ہفتے میں 2 مرتبہ، اور وہ بھی صرف بڑا گوشت، کہ couldn't afford to have۔ حالانکہ وہ زمانہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ 70s کی بات کر رہا ہوں، 72 میں وہ رکن بنے، رکن نہیں انجمن میں آئے، انجمن میں آتے ہی ان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئی تھی۔ اسلام تو ایک ہی ہے، تنظیم بعد میں بنی ہے 75 میں، تو اس میں بھی شریک ہوئے ہیں، ورنہ وہ انجمن کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھی، اس کے لیے لڑائی جھگڑا، ان کے گھر والے آج تک ریکنسائل نہیں کر سکے، ان کے بھائی اتفاق سے یہ کہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں نکلا کہ جو ایجوکیشن وغیرہ میں کو اچھے، تو وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ گویا کہ ان کے زیر سایہ تھے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ درخت ہی اب جو ہے وہ اس کے پتے گر گئے ہیں تو وہ اور کسی کو کیا سایہ دے گا، تو لہٰذا اب وہ سارے معاملات جو ہیں، تو وہ میں نے چونکہ ہمارے ہاں کی نمایاں شخصیت ہے، ایسی کوئی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثال ہے، جو بھی آئے اچھے بھلے۔ ہمارے جو اس وقت کے ناظم حلقہ لاہور ہے، ریاض میں ایک بینک کے اندر کام کر رہے تھے، بہت اچھی سیلری تھی، سود حرام میں چھوڑ کر آئے ہیں، 3-4 سال تو یہاں پر سوکھی روٹی ملنے مشکل تھی انہیں، والدین سے لڑائی، اور اتنی سخت لڑائی کہ والدین باقی سارے بیٹے ایکسپورٹ ہو چکے تھے امریکہ، صرف یہ اکیلے رہ گئے تھے۔ انہیں بھی اتنا دباؤ تھا، بھائیوں کا بھی اور والدین کا بھی، کہ تم بھی وہی جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلال کے تو یہاں پہ ایک لقمہ ملنا مشکل ہے، کہاں سے مل جائے گا؟ وہ تو اللہ نے کوئی ایسی مدد کی ہے کہ ان کے بھائیوں نے والدین کو بلا لیا، اب وہ والدین چلے گئے، گھر ان کو مل گیا ہے، وہ کم سے کم ایک اعتبار سے اب وہ سوکھے ہو گئے، ورنہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا ان کا، اب وہ پورا گھر ان کے پاس ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری تنظیم کی سیلری پر ہے، کتنی سیلری ہم دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کام کریں۔ تو یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اس راستے میں آئے گا اس میں سے گزرے گا۔ یہ بیٹھے ہوئے سامنے احمد افضال صاحب، حالانکہ یہ ہماری تنظیم سے وابستہ نہیں تھے، MBBS کیا ہے، والدین اس امید میں صرف انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی فارغ ہو جائے، 3 بیٹے پہلے جا چکے ہیں امریکہ، گرین کارڈ ان کا بھی ان کا بھی، صرف یہ تھا کہ یہ کر لیں، اور پھر وہ کیا وہ ECFMG کا جو امتحان ہوتا ہے وہ کر لیں تو بس پھر ہم جائیں، اور وہ کوٹھی جو ہے وہ جو وہاں
PCHS کے اندر مکان تھا، اس کا بھی قیمت بھی طے ہو گئی کہ بس ہوگا. یہ کہیں ان کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، ان کی خوش قسمتی. یہ چلے گئے امریکہ. پہلے وہاں جا کر کہا نہ میں نے ڈاکٹری کرنی ہے نہ میں نے یہاں رہنا ہے. ہم سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا اس وقت تک، سوائے اس کے کہ اسکول ڈیز سے میثاق پڑھ رہے تھے، بس دیٹس آل. کوئی ذاتی تعارف تنظیم کے کسی شخص کا ان سے نہیں، ان کا کسی سے نہیں. میثاقی میں کہیں پڑھا ہوگا انہوں نے کس زمانے میں، جب ہم نے یہاں پہ فیلوشپ شروع کی تھی کہ کوئی ایسی اسکیم ہے، تب انہوں نے لکھا کہ میں تو اس طرح کے میرے حالات ہیں، میں وہاں سے تو چھوڑ کے آ گیا ہوں، بتائیے کوئی راستہ یہاں پہ ہے. یا شاید امریکہ ہی سے خط لکھا تھا آپ نے. عاقف نے پھر جواب دیا کہ ہاں یہ امکان تو ہے یہاں پر. اب میں جب گیا ہوں ان کے والد صاحب سے ملنے، یہ چاہتے تھے کہ والدین بھی یہاں ہیں تو مجھے کوئی جاب یہیں پر آپ اگر دے دیں انجمن میں تو میں کام کروں. میں نے کہا نہیں، یہاں ہم ابھی تک گیئرڈ اپ نہیں ہے، کوئی نیا سیکشن شروع نہیں ہو سکتا یہاں پر. لاہور میں جو بھی کچھ ہمارا ہے پیرافرنیلیا ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر بن چکا ہے. تو میں نے کہا میں چلتا ہوں آپ کے والد صاحب کے پاس کہ آپ کو اجازت لے دوں. اب جس طرح وہ روئے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہیں مسلسل، کہ میں کیا امید لیے بیٹھا تھا اس بیٹے کے بارے میں اور یہ کر کیا رہا ہے. میں نے کہا مجھے دیکھ لیجئے، مجھے کوئی فاقہ نہیں آیا، میں نے بھی MBBS کیا تھا، سن 54 میں کیا تھا، مجھے کوئی فاقہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بندوبست کیا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ لیکن اب ان کو کون سمجھائے اس ایج میں، ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر. اور یہ کہ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں بیوقوف ہو گیا، کسی نے مت مار دی اس کی، پاگل ہو گیا. اب اس کی وجہ سے اس کو تو جو ان کو صدمہ ہونا چاہیے اس کا مجھے اندازہ ہے. اور اس درجے ہے کہ یہاں آنے کا نام نہیں لیا. والدہ آئی ہوئی ہے، کس قدر بڑا بریک اپ فیملی کا ہے. بوڑھے والد وہاں اکیلے، یا یہ کہ اب بڑے بھائی آ گئے امریکہ سے کچھ دن کے لیے اور والدہ کو ان کے لیے آنا پڑا کہ یہ اکیلے کیسے رہے. تو یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے سوالات دے دیں، کیونکہ وہ متعلق تھے اسی مسئلے سے. پھر میں دوسرے سوالات لوں گا. ہاں میں پہلے یہ سوال لے رہا ہوں چھوٹا. سوال یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی انتہائی ناگفتہ بے حالت کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب اگلی جنریشن ہے. اچھا پہلے چھوڑا رہا ہوں. 13 سالہ ابتدائی مکی دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام اپنی جان و مال کا نذرانہ اسلامی دعوت و تبلیغ و تزکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. اب دوبارہ سنیے، اسلامی دعوت و تبلیغ و تزکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ 13 سالہ ابتدائی مکی دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام اپنی جان و مال کا نذرانہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، وہیں حضور اکرم کی ذات اقدس بھی تکذیب، تحقیر، تشدد، بغض ہے، غرض نہیں. یہ تو چلیے آپ جب کہتے ہیں غرض جسمانی اور ذہنی، غرض جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا نشانہ بنتی ہے. اس کا نہایت جامع نقشہ اس آیت قرآنی میں ملتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آپ حافظ ہیں، حفظ کیا ہے ماشاء اللہ. سوال یہ کہ آج روئے زمین پر ایک بھی حزب اللہ کے تربیت یافتہ گروہ کسی نظم میں بند کر کسی پرعزم امیر کے تحت اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ہے؟ اگر نہیں ہے تو صرف دعوت و تبلیغ و قرآن و سنت کے زور پر ایسا گروہ کبھی وجود میں آ جائے گا؟ آپ کا سوال اس وقت ذرا مختلف تھا کہ یہاں کیوں نہیں ہو رہا، یہ بھی ایک سوال تھا نا، کہ یہاں وہ نقشہ کیوں نہیں ہے ماروں کا، تکلیفوں کا، مصائب کا.
نہیں، ایک تو میں یہ چاہوں گا نا کہ گلوبل کو تو اس وقت چھوڑ دیجئے، گلوبل میں تو مثالیں موجود ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی ایس کے نوجوان جس طریقے سے پھانسی چڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہاں جی جی، میں اصل میں اس میں پہلی بات صرف اپنی تنظیم کی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر تو اس طرح کا مسئلہ ہو کہ فوری طور پر کوئی تحریک بغیر ان سارے مراحل کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کرتے ہوئے ٹکرا جائے، اور پھر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ جماعت اسلامیہ ہو یا کوئی اور ہو یا جو ایف آئی ایس ہو یا یہ کہ افغانستان میں ہوا، اس سے ان کی بحث نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ کوئی جماعت جو تنظیم، دعوت، تربیت کے ان مراحل سے جو ہم بیان کر رہے ہیں ان سے گزری ہو اور اس مرحلے تک آئی ہو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو چونکہ میں اپنا فور رنر کہتا ہوں، تو جماعت اسلامی کے ابتدائی دور اور ہمارے اس وقت کے دور کے مابین جو قدر مشترک ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں اور اس وقت کے ماحول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی مار پڑنی شروع ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑنے کا سوال نہیں ہے۔ بہت وقت لگتا ہے لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ ان کے لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہم جس لا الہ الا اللہ کو سمجھے بیٹھے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو وہی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کے سمجھنے میں وقت لگے گا، ایک لیٹنٹ پیریڈ اس کے اندر شامل ہوگا۔ نمبر دو، یہ لیٹنٹ پیریڈ بھی جب تک اس درجے تک نہ پہنچ جائے بات کہ اقتدار وقت اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، اس وقت تک فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، چنانچہ یہ میں لکھ چکا ہوں اور میرے اس میں اخبارات میں چھپے، کتابی شکل میں نہیں آیا۔ حضور کے معاملے میں بھی سمجھ لیجئے کہ جو وہاں پر پرسیکیوشن آئی ہے، پہلے 3 سال صرف حضور پر اور صرف زبانی کرانی، no physical persecution of any صحابی، no physical injury to Muhammad himself sallallahu alaihi wasallam for full 3 years۔ پاگل ہے، مجنون ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی ریشنلی کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے چونکہ اسی لیے میں آپ کے سوال کا انتظار بھی خاص کر رہا تھا کہ یہ چونکہ اسی سے متعلق ہے نفاق کے موضوع سے جس پر کہ پہلا سوال ہم نے ڈیل کیا ہے، کہ چونکہ ابھی معاشرے کے اندر وہ شکل پیدا نہیں ہوئی کہ تھریٹ محسوس ہوئی، لہذا کوئی بات نہیں، یہ صرف کچھ ہے ذرا کسی آدمی کے بہلاوے میں آ گئے ہیں، ایک پاگل آدمی ہے، اس پاگل کی یہ بھی فین بن گئے ہیں۔ if you nip the evil in bud، یہ خود بخود مرجھا جائے گا۔ لہذا کردار کشی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبانی کلامی کا مطلب بھی کیا ہے؟ کردار کشی، کیریکٹر اسیسینیشن۔ اگر اس سے کام چل جائے، اس سے 2 نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بدنام ہو جائے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، یا خود اس کی اپنی ڈٹرمنیشن، اس کی قوت ارادی کل ہو جائے، بد دل ہو کر بیٹھ رہے۔ اگر وہ بیٹھ گیا تو بس کسی اور کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور سے کچھ کہنے سننے کا فائدہ کیا ہے؟ کہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا، تو اب 4th ایئر سے شروع ہوا فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد۔ اور میں اس کو لے کے جا رہا ہوں 10 تک، 4 سے 10 تک،
جسمانی تشدد ہوا ہے نمبر 1 غلاموں پر، نمبر 2 نوجوانوں پر، ایک تیسری کیٹیگری درمیان میں ہے، غلام اور نوجوان کے درمیان حلیف۔ غلام تو مملوک تھا، جو چاہے کریں آپ اس کو مار دیں، جیسے بکری ہے آپ کی ہے، جب چاہیں ذبح کر دیں، تو کوئی پرسش نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، آپ نے اپنا نقصان کیا، 2000 درہم کا غلام تھا، مار دیا تم نے۔ اسی لیے وہ سیٹ آف کرنے میں عافیت سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے، لو بھائی مجھے بیچ دو، اچھا جی دے دو، اتنے پیسے دیتے ہو، آ دے دو، دے دو۔ ایک اور تھے حلیف، غلام نہیں تھے، حضرت، میں نے بیان کیا، شاید آپ کے علم میں آ چکی ہو یہ بات، حضرت یاسر وہ حلیف تھے۔ وہ آئے تھے یمن سے، خواب دیکھا تھا کہ نبوت کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب چونکہ یمن میں بھی آپ کو معلوم ہے یہودی اور عیسائی دونوں ٹریڈیشنز یمن میں موجود تھی، تو جیسے بحیرہ کا معاملہ ہے شام کا، اور جیسے اس کا معاملہ جس نے کہ حضرت نے فارسی کو ڈائریکٹ کیا ہے، وہ شام میں تھے، یا شام میں اور یا پھر یہودی اور عیسائی تھے یمن میں۔ وہاں کی ٹریڈیشن میں تھا کہ ایک نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، وہ خواب دیکھ لیا انہوں نے کہ مکے میں ظاہر ہوگا، ہی کیم اوور ٹو مکہ۔ ابو جہل کے چچا تھا، ایک شریف آدمی تھا نسبتاً، اس کے حلیف بن کر رہے، اور اس شخص کی کنیز تھی حضرت سمیہ، اس کی اجازت سے ان سے شادی کر لی، تو یہ کپل یہاں پر اس اعتبار سے تھا۔ ان کا بھی کوئی سول رائٹس اور سیوک رائٹس وہاں موجود نہیں تھے۔ they were at the mercy of the حلیف، جو ان کا قرشی حلیف ہے، وہ جو چاہے کرے۔ سمیہ تو تھی لونڈی ان کی۔ تو پرسیکوشن نمبر 1 اپنے غلاموں پر، نمبر 2 اپنے حلیفوں پر، غیر قرشی حلیفوں پر، نمبر 3 نوجوانوں پر۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت حمزہ پر بھی کسی نے کوئی ہاتھ اٹھایا ہو؟ حضرت عمر پر ہاتھ اٹھایا ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف پر، طلحہ پر، زبیر پر، کسی پر نہیں، خود حضور پر بھی نہیں۔ نو فزیکل پرسیکیوشن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ سگا چچا ایک دیوار بیچ رہتا تھا، وہ چچا اور چچی تکلیف پہنچاتے تھے، کانٹے ڈال دیے، کبھی اوپر سے کوئی نجاست پھینک دی گھر میں، یہ تکلیف تھی۔ ہاتھ اٹھانے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ ابو طالب پشت پر ہے۔ ابو طالب از دی چیف آف دی کلین آف بنو ہاشم، بنو ہاشم کے سردار کی حیثیت سے اس نے پروٹیکشن دے رکھی ہے۔ اگر کچھ کہیں گے محمد کو تو بنو ہاشم کی پوری جمعیت جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گی۔ اسی لیے شیب بنی ہاشم میں بھی گیا تو پورا خاندان بنو ہاشم گیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ٹرائبل ایفینٹی کی وجہ سے کہ یا تو ان کو چھوڑ دو، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، لیو ہم الون، تو ہم جانے یہ جانے، اور اگر تم ان کے ساتھ رہتے ہو تو پھر تمہارا بھی بائیکاٹ ہے۔ لیکن بائیکاٹ ہوا، فزیکل اسالٹ کوئی نہیں ہے۔ حضور پر جو 2 فزیکل اسالٹ معلوم ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے تو اوجڑی رکھ دی گئی، اور ایک دفعہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو چادر کے کاپڑ، یہ میرے نزدیک سن 10 کے بعد کی بات ہے، جبکہ وہ امان تھی صرف ایک شخص کی، تو چونکہ اس میں جان سے مارنے کا مسئلہ نہیں آیا تھا اس لیے وہ اس سے آگے بات بڑھی نہیں۔ لیکن اور اس کے بعد ایک موقع پر تو ابو جہل نے جب اس کی کوشش کی ہے تو اسے اپنے اور حضور کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی ہے جس کے اندر کو پروں والی مخلوق تھی، وہ ڈر کے پیچھے ہٹا۔ یہ 3 واقعات ملتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن آ گئی تھی۔ لیکن پورے 10 برس میں ان 2 واقعات کے علاوہ حضور پر کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہے۔ وہ تو 10ویں میں جا کر، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور پر 1 دن میں یا 2 دن میں جو کچھ طائف میں ہو گیا ہے، مکے میں پورے 10 برس پرسنلی آپ پر نہیں ہوا۔ پرسنلی جس پر ہو رہا ہے وہ آپ کے بہرحال دکھ ہو رہا ہے، آپ کو رنج ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے، وہ کوفت ہے، ذہنی کوفت ہے، رنج ہے، میری قوم میری بات کیوں نہیں سن رہی، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ سب کچھ ہے، لیکن فزیکل اسالٹ نہیں۔ تو ہمارے ہاں ہر چیز کو اس پر پرسپیکٹو میں رکھیے۔ اب ہمارے ہاں اس وقت کیا ہے، جیسے ہی میں نے تحریک کا آغاز کیا ہے، میری کریکٹر اسیسینیشن اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ یہاں کرکٹ کا معاملہ، جو بات میں نے کہی نہیں، میرے کبھی حاشیہ گمان میں نہیں آئی۔ ابھی نہ الہدا کا پروگرام وہاں پہنچا تھا، پردے کا کوئی میرا بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں۔
ارشاد احمد حقانی صاحب ایک انٹرویو ختم کرنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر ایک کوشچن مجھ سے کرتے ہیں، اور اس کو لے جا کر انہوں نے علم نشرہ کر دیا. وہ میں نے سمجھا تھا کہ لائٹ بوٹ کی بات ہے. بہرحال میں اس سے پھر بھی، اگر وہ ٹیپ انہوں نے آن کیا ہوا تو بند نہیں کیا، اٹھ کر میں نے صوفے سے دروازے میں چلے گئے، وہاں جا کے سوال کیا، اس کا میں نے جواب دیا. لیکن پھر جو طوفان اس ملک میں میرے خلاف لایا گیا ہے، اس لیے کہ ایک اتنا اس وقت ہو گیا تھا اپر معاملہ کہ امریکہ میں باقاعدہ ایک سیمینار ہوا، سمپوزیم ہوا، جس کا عنوان تھا اسرارائزیشن آف پاکستان. انہیں خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ خمینی، جیسے آج کو لفظ استعمال ہو رہا ہے قاضی حسین احمد صاحب کے لیے کہ خمینی، اس وقت انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان میں بھی خمینی اپیئر ہو گیا. پوری قوت کے ساتھ ہمارے ہاں کے ایک اہم دانشور اور ادیب تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، مولانا عبد المتین ہاشمی کے بیٹے سراج منیر، خود انہوں نے بتایا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بتایا. ان سے کہا گیا کہ یہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ میں ہم آپ کے لیے ایک خاص پوسٹ کریٹ کر دیتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر کی، اور یہ سیلری ہوگی، یہ ہوگا. انہوں نے کہا، مجھے خود بتایا کہ بھائی کام کیا کرنا ہے، کام بس صرف ڈاکٹر اسرار کا راستہ روکنا ہے. میں نہیں، آپ کو معلوم ہو کوئی پاگل ہے، دماغ خراب ہے. دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگسٹ دی ایجوکیٹڈ ویمن آف پاکستان. میرے کیریکیچرز اور میرے اس وقت کے اگر آپ کارٹون دیکھیں، وہ سب انہوں نے دبانے کے لیے ایک شخص کی آواز جو ہے ابھر کر سامنے نہ آ جائے. الہدا جو اس کے اثرات پھیل رہے تھے، جس طریقے سے اسے ڈالا ہے. اور اصل جو آزمائش آئی ہے وہ آئی ہے سوشل لیول پر. گھر والے ناراض، برادری والے ناراض، بچیوں کو اسکول سے اٹھایا ہے تو میری والدہ ناراض ہو گئی. تم اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں بجائے رکھو، اس معاشرے میں کون لے گا تمہاری بیٹیاں، کس سے رشتہ کرو گے؟ والدہ ناراض، سخت ناراض. اور جو میں نے آپ کو بتا دی چند واقعات، تقریباً تنظیم کے ہر رفیق کو اس چیز سے گزرنا پڑا. ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی اپنے بوڑھے والد کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے، اور وہ تو میرے سامنے روئے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے روئے ہوں گے. تو یہ ہے اصل قربانی جو دینی ہوتی ہے. ہاں جب ہم اس سٹیج پر آ جائیں گے کہ انہیں واقعتاً محسوس ہو کہ اب یہ از اے تھریٹ، پھر مسئلہ فزیکل شروع ہو جائے. جب تک اس سٹیج پر ہم نہیں ہیں کہ وہ ہمیں کوئی واقعتاً کوئی حقیقی تھریٹ سمجھے، اس وقت تک صرف یہ ہوگی قربانی، اور یہی اس کا ثبوت ہوگا. کتنا ایثار کر رہا ہے، کتنا وقت نکالا ہے، اپنی معاش کو، اپنی معاشرت کو اسلام کے اندر لانے میں کتنی قربانی دی ہے. چاہے برادری سے کٹ آف ہو گیا ہے، اور چاہے رشتہ داروں سے مقاطع ہو گیا ہے، پرانی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، ملنا جلنا جن سے ہوتا تھا، جن سے مراسم تھے معاشرتی، اب ان کے ساتھ ملنے کا کوئی سوال نہیں رہا، اس لیے کہ ان کا معاشرتی ڈھانچہ کچھ اور ہے، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ کچھ اور ہے. جب میں نے شادی بیاہ کی ایک تقریب کی ہے، کا یہ تحریک شروع کی ہے، میرے اپنے 2 رشتے جو ہیں ٹوٹے. ایک بیٹے کا رشتہ ٹوٹا، ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا. اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ جس کی طرف سے وہ رشتہ ٹوٹا ہے وہ خود اس تحریک میں ابتدا میں میرے ساتھ شریک تھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہونا چاہیے، یوں ہی ہونا چاہیے، بات ٹھیک ہے. لیکن پھر بیوی، اندرون خانہ وہ جو پریشر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے، مسلمانوں میں اپنی امت پر عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. سب سے بڑا فتنہ تو یہ، اور شریف آدمی کا سب سے بڑھ کر برن ہوتا ہے. شریف آدمی اپنی بیوی کا سب سے بڑا غلام ہوتا ہے. اسے اپنی ساری سیکشول سیٹسفیکشن اسی سے لینی ہے. وہ کہیں ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتا، کہیں غلط جگہ نہیں جا سکتا، کوئی غلط ریکریشن نہیں کر سکتا. وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسے اپنے اخلاق کا، اپنے تمام کردار کا جو ہے چوکس کر رکھنا ہے. تو وہ اس سے بڑا غلام کون ہوگا؟ جو آزاد ہو وہ عورت کو ایک دن میں سیدھا کر دے گا، اس سے تعلق منقطع کرے گا اور جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا، منہ کھائے گا. اسے کیا ضرورت پڑی؟ یہ تو بیچارہ وہ بنتا ہے کہ جس کے اپنا کوئی اخلاقی معاملہ ہے، جو اب ادھر ادھر جا نہیں سکتا ہے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے اور اس کی تسکین کا ایک ہی ذریعہ ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہوگا کرے گا.
تو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہیں اسباب۔ باقی میرے نزدیک اس وقت کوئی تحریک کے جو ان سٹیجز سے گزر کر اس مرحلے پر آئی وہ موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہو جاتی، لیکن یہ اس لیے کہ جماعت اسلامی نے بھی، میں نے کہا تھا دور اول میں یہ سارے کام کیے ہیں۔ معاشرتی بھی مولانا مودودی کی تحریریں ہیں، بڑی پیاری ایک تحریر ہے ان کی، کہ جہاں جہاں سے مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ گھروں میں لڑائی شروع ہو گئی اور گھروں میں معاملات گھروں کے اندر جو ہے، وہاں سے مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بات ٹھیک رخ پر جا رہی ہے، اور جہاں سے ایسی خبریں نہیں آ رہی ہیں میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہاں سے بھی ایسی خبریں آ جائیں۔ از آن ریکارڈ، یہ ان کی تحریر جو ہے یہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر فساد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہم آہنگی ہے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فضل و کرم کر دے کہ پوری فیملی ایز اے ہول ایک یکمشت ہو کر جو ہے ایک راستے کے اوپر آ رہی ہو، تو کیا کہنا، نور علی نور۔ لیکن اگر وہ بات نہ ہو تو پھر سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ وہاں ہوتا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے بہت اونچی جو مثالیں قائم کی تھیں، وہ یہ کہ جب مولانا مودودی نے یہ فتویٰ دیا یا فیصلہ دیا کہ انگریز کی ملازمت حرام ہے، خاص طور پر جو اس کے انفورسمنٹ والے محکمے ہیں اور عدل کا محکمہ ہے، عدل کا معاملہ قرآن صاف کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون۔ تو اب ایک جج بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے بجائے اللہ کے قانون کے، اور وہ انگریز کے قانون کے تحت کر رہا ہے۔ ایک وکیل آرگو کر رہا ہے کیس کو، اسی طرح ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا ہے، اس قانون کے نافذ کر رہا ہے۔ تو جو بھی حکومت کے لا انفورسمنٹ اور جوڈیشری اور حکومت کو لے کر چلنے والی جو مشینری ہے اس میں تو بالکل حرام مطلق۔ البتہ جو پبلک سروسز ہے، ریلوے ہے یا ڈاک اور تار کا محکمہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں انہوں نے اجازت دی تھی، تو بہت سے لوگوں نے ملازمتیں چھوڑی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں یہ مثال چونکہ میں نے بارہا بیان کی ہے، جب ہم آئے ہیں پاکستان اور بلگمری میں والد صاحب جا کے سیٹل ہوئے ہیں، تو وہاں تعارف ہوا جماعت کے ایک رکن سے، چودھری بشیر احمد ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ تھے بی ایس سی ایگریکلچر پری پارٹیشن، اور ایگریکلچرل اسسٹنٹ لگ چکے تھے، سروس میں تھے۔ جب آپ کا یہ فیصلہ آیا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس وقت جب ہم آئے ہیں تو کیا کرتے، چیچا بتی کے قریب کے رہنے والے تھے گاؤں کے، اس وقت وہ سائیکل کے اوپر 2 ڈبے دودھ کے گاؤں سے بھر کر لا کر اور گھر گھر سائیوال میں جو بڑگمری کہلاتا تھا تقسیم کرتے تھے۔ ہمارے گھر بھی آ کر وہ بی ایس سی ایگریکلچر پری پارٹیشن وہ دودھ دے کر جاتا تھا۔ یہ مثالیں تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان مثالوں نے اور ان قربانیوں نے جو بھی کچھ ایک گھروندہ بنایا تھا وہ کس کام آ رہا ہے، کس غلط رخ پر پڑ گیا ہے، وہ چیزیں علیحدہ ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی وہ قربانیاں دی تھیں ان کے جو ہے ان کے ثواب اور ان کے وہ تو اب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ تو لیکن یہ کہ جماعت اسلامی اس سے پہلے کہ کوئی خطرہ بنتی، اس نے پولیٹیکل رول اختیار کر لیا، وہ انتخابات کی طرف چلی گئی۔ اب وہ معاملہ جو ہے اس طرح کا رہا نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سامنے راستہ بالکل واضح ہے، ہم نے ادھر جانا نہیں ہے، ادھر جانا ہے۔ جب تک وہ سٹیج نہیں آتی کہ حکومت وقت ہمیں خطرہ محسوس کرے، اور جب تک وہ سٹیج نہیں آتی کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ایک اوپن کنفرنٹیشن جو ہے نظام کے ساتھ کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں، اس وقت تک جو آزمائش ہوگی وہ یہی ہوگی۔ اہم لوگوں پر پاگل پن اور جو بھی معاشرے کی پختیاں ہوں گی وہ چسکی جائیں گی،